ایک دوا اینٹیمونیم ٹارٹ ہے، ایک اینٹیمونیم کروڈ ہے۔ کروڈ جو ہے وہ سالٹ نہیں ہے بلکہ اصل پتھر کے پاؤڈر سے بنائی جاتی ہے، اور اینٹیمونیم ٹارٹ اینٹیمنی کا کمپاؤنڈ ہے کوئی، مجھے اس وقت اس کا فارمولہ یاد نہیں۔ یہ ٹارٹ دمے کے لیے اس وقت مفید ہوتی ہے جب دمہ اپنے آخری دموں پر ہو اور مریض کی جو دفاعی قوتیں ہیں وہ جواب دے رہی ہوں اور نتنے سکڑ جاتے ہیں اور سانس نہیں آ رہا اور نہ ریئیکشن محسوس ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں دو دوائیں ہیں جو آپ کو ازبر ہونی چاہیے، بلکہ تین، ایک کاربوویج، ایک اینٹیمونیم ٹارٹ اور ایک آرسنک۔ اینٹیمونیم ٹارٹ ایپیکاک کی اگلی حصے کی، یعنی اس سے اگلے مرحلے کی دوا ہے۔ عام طور پر دمے میں جہاں ایپیکاک فائدہ پہنچاتی ہے، اگر ایپیکاک جواب دے دے اور مرض بہت بڑھ جائے اور کوئی ڈاکٹر جا کے دیکھے کہ حالت غیر ہے اور بالکل جواب دے رہا ہے، جسم نتنے سکڑ جاتے ہیں اور مردنی سی پیدا ہو جاتی ہے اور کھڑکھڑ کی آواز ہے لیکن نکلتا کچھ نہیں۔ ایپیکاک میں سانس کی کھڑکھڑ بھی نمایاں ہوتی ہے لیکن اس میں بلغم ڈھیلا ہو جاتا ہے کچھ زور کے بعد، لیکن اینٹیمونیم کروڈ میں سارا لنگز اس سے بھر جاتا ہے۔ اینٹیمونیم ٹارٹ میں سارے پھیپھڑے بھر جاتے ہیں اور کچھ باہر نہیں نکل سکتا، طاقت ہی نہیں کھانسنے کی بھی۔ ایسی صورت میں اینٹیمونیم ٹارٹ اگر وقت کے اندر دے دی جائے، جس میں ابھی کچھ طاقت باقی ہو، تو رد عمل پیدا کرتی ہے اور پھیپھڑے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت بظاہر وہ سمجھتے ہیں بعض لواحقین کہ ڈاکٹر نے بھی خراب کر دیا، بڑی خطرناک دوائی دے دی، اچھا بھلا خاموش تھا، وہ تو شور پڑ گیا گھر میں، کھانسی شروع ہو گئی، حالانکہ یہ موت سے بچانے والی دواؤں میں شمار ہوتی ہے اور اس کا رد عمل ہی اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ مریض صحتیاب ہو جائے گا یا اس نے فائدہ اٹھایا ہے کسی حد تک۔ دوسرا مریض ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح جواب دیتا ہے لیکن پھیپھڑوں کے علامتوں سے نہیں بلکہ عام جسم کی علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اس میں ٹھنڈے پسینے آ جاتے ہیں، سارا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے اور ٹھنڈے پسینے جو موت کے قریب کے ٹھنڈے پسینے ہوتے ہیں اسے تربتر ہوتا ہے، اور اس وقت کاربوویج انتہائی ضروری ہے۔ کاربوویج تو چوٹی کی دوا ہے، آپ کے جتنی بھی دل کی کو ایک دم بوسٹ کرنے کی دوائیں ہیں کورامن ٹائپ کی، اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور۔ ایسے وقت پہ جب کہ مریض کسی قسم کا بھی مریض، دوا ضروری نہیں، بالکل جواب دے دے، بعض دفعہ ٹھنڈا بھی ہو جائے، سانس بند بھی ہو جائے، تو کاربوویج کا ایک قطرہ منہ میں چلا جائے تو سانس دوبارہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور ماتھے سے گرمی شروع ہوتی ہے۔ ہاں، ہر مرض میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، ہر مرض میں۔ ہمارے نسیم شاہ مرحوم، ان کو جب پہلے دل کا دورہ پڑا، میرا پا کے بھائی، تو میرا پا کے گھر تھے یہ مجھے نوکر دوڑی آئی کہ بس نسیم کو کچھ ہو گیا۔ وہاں گیا تو بالکل جواب تھا، اس وقت نہ سانس تھا نہ نبض نظر آ رہی تھی، ماتھے پہ ٹھنڈا پسینہ تھا، اور میں احتیاطاً اپنا ڈبہ ساتھ لے کے دوڑا تھا جس میں دوائیاں ہوتی ہیں۔ کاربوویج میں نے نسیم کے منہ میں ڈال دی اور تھوڑی دیر دیکھتے دیکھتے جب میں نے ہاتھ لگایا تو ماتھا گرم ہو رہا تھا۔ میں نے میرا پاؤ آپ فکر نہیں، انشاءاللہ اس کی پہلی علامت یہی ہوتی ہے کہ ٹھنڈے جسم کو گرمی میں تبدیل کرتا ہے، اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو سردی، جو بڑی سخت سردی ہوتی ہے ماتھے میں، کاربوویج کے کیس میں یہ لگتا ہے جیسے برف میں ڈالا گیا ہے، تو اس سے وہ پسینہ نکلتا ہے اور اڑتا ہے، اس ٹھنڈ پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور جسم میں اندر خون انرجی پیدا نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے ٹھنڈ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا۔ پھر میں نے، جب تک وہ ڈاکٹر صاحب آئے، اس سے پہلے نارمل بریدنگ ہو گئی تھی
اور انفیکشن کا جو بڑا سخت انفیکشن تھی وہ کورونری تھرمبوسس تھا، تو اس کے باوجود آرنیکا اور برانیہ پھر میں نے دی ہیں بار بار. تو اللہ کے فضل سے وہ ڈاکٹر جب آئے تو ان کا سنبھل چکا ہے. پھر بہت لمبا عرصہ پھر زندہ رہا ہے. بڑے اچھے خدمات کے کام کیے، خدمتیں کی. ایئرپورٹ پر جو بھی باہر سے آتا تھا اس کی مدد کو پہنچ جاتا تھا. پی آئی اے میں ملازم تھے نا وسیم. تو میں بتا رہا ہوں کاربوویج کسی خاص مرض کے نام کے لیے نہیں بلکہ بعض علامتوں کے نام پر ہے، اور وہ نمایاں علامت جسم کا ٹھنڈا ہو جانا اور دفاعی طاقتوں کا جواب دے دینا، یہاں تک کہ سانس اور نبض بھی اگر ابھی رکے ہی ہوں اور دماغ نہ مرا ہو تو کاربوویج بہت مفید ہے. یہ آپ کی جو امتر لوگوں کی بہن ہے، کیا نام ہے اس کا؟ عارفہ آئی نہیں آج. عارفہ کو بھی جب جواب دے گئی تھی تو پہلے کاربوویج ہی دلوائی تھی، اس کے بعد پھر کوسٹیکم وغیرہ دیا تھا جس سے پھر پیشاب جاری ہو گیا تھا. ورنہ خون پہلے تو بالکل پتہ لگا اسپتال میں کہ جواب دے ڈاکٹر کہتے ہیں بس اب کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے ان کو دوڑایا، میں نے کہا آپ پہلے کاربوویج ڈالیں 2-3 خوراکیں. پھر اس سے ہوش آ گیا آہستہ آہستہ، سانس جاری ہو گیا نارمل ٹھیک ٹھاک. پھر ان کا پیشاب بند تھا بالکل. جب میں نے دوا دی کوسٹیکم جو شوک سے پیشاب بند ہوتا ہے، اور عام طور پر بچوں کی پیدائش کے بعد اگر کسی عورت کا پیشاب بند ہو تو بہترین دوا ہے، یہ چوٹی کی دوا ہے. اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ بہت ضرورت پڑتی ہے، بہت فائدہ دیتی ہے اللہ کے فضل سے. تو کوسٹیکم میں نے کہا تو پہلے تو بڑی گھبراہٹ کی اطلاع ملی کہ خون آ رہا ہے پیشاب کی بجائے. میں نے کہا شکر کریں آ رہا ہے، یہ تو صاف ہو جائے گا. یہ جمع ہوا اکٹھا ہوا خون ہے، جو نکلے گا تو ٹھیک ہوگا. ایک ہی دن کے اندر شام تک وہ پنک سر ہو گیا، پیشاب شروع ہو گیا. اس کے بعد دوسرے دن ٹھیک ٹھاک بالکل. تو یہ دوائیں جو ایمرجنسی کی ہیں خاص طور پر، وہ تو ذہن پر اس طرح نقش ہونی چاہیے کہ ازبر ہوں بالکل. تو اینٹیمونیم ٹارٹ بھی دمے کی انتہائی بگڑی ہوئی حالت میں کام آتی ہے. ایک تیسری دوا ہے آرسنک. آرسنک میں اگر سانس بالکل چھوٹا ہو اور خشکی ہو جسم میں بھی، اور شدید بے چینی کی علامتیں، سر ادھر ادھر مار رہا ہے مریض اور بعض دفعہ ہل بھی نہیں سکتا، تو نبض بھی چھوٹی ہو چکی ہوتی ہے، باریک اور چھوٹی سانس بھی، تو ایسی صورت میں آرسنک خدا کے فضل سے کافی اچھا اثر دکھاتا ہے. یہ تینوں دوائیں وہ ہیں جب ایک دفعہ بیماری کو پلٹا دیں تو فوراً اس کے بعد دوسری دوا کی تلاش ضروری ہے، کیونکہ یہ ہنگامی ضرورت کی دوائیں ہیں. بعض صورتوں میں گہرا اثر دکھانے والی بھی ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک مرض ہے. جب ہر مرض میں کام آئے وہ ہنگامی ضرورت کی ہوتی ہیں، ہر مرض کے کرائسس پر کام آنے والی ہیں. لیکن اصل مرض کی اگر آپ نے تلاش نہ کی تو دوبارہ پھر یہ ہوا تو پھر یہ دوا بھی یا تھوڑا دے گی یا فائدہ دے گی نہیں. اس لیے اس کے فوراً بعد اصل مرض کی طرف توجہ اور اس کے لیے صحیح دوا کی تلاش ضروری ہے. لنگز کے فیلیئرز میں مثلا سلفر 200 اور لائکوپوڈیم 200 یہ بہت اچھی دوائیں ہیں، اور یہ وہ وقتی اثر والی دوائیں نہیں ہیں، یہ مستقل اثر دکھانے والی ہیں اور گہرے اثرات والی. ایسا مریض جو بالکل موت کے کنارے پہنچا ہوا، ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا، اس کا یہ لٹک گیا تھا جبڑا بھی، اور عام طور پر ڈاکٹروں نے لٹکے ہوئے جبڑوں کے ساتھ میوریٹک ایسڈ کو باندھ دیا ہے. اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میوریٹک ایسڈ جب بھی جبڑا لٹک جائے مریض کا، یعنی اتنی طاقت نہ ہو مسل میں کہ سنبھال سکے، تو میوریٹک ایسڈ کام آتا ہے. میوریٹک ایسڈ سے بہت زیادہ اثر کرنے والی دوا کاربوویج ہے، اور
یہ چونکہ موت کے قرب کی حالت ہے، اس میں کاربوویکس سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے. ایسے ایک مریض کو میں نے دی اور تھوڑی دیر کے بعد نرسیں ڈاکٹر دوبارہ واپس آ گئے، ہوش آ گئی. پھر اس کے بعد جو ذہن پر اثر تھا، جو اس عرصے میں خون کی کمی کی وجہ سے ذہن کے حصے یا معوف ہوئے ہیں یا کچھ بات ہوتی ہے، تو جب وہ دوبارہ خون جاری ہوتا ہے تو پاگل پن کی علامتیں آ جاتی ہیں اور جوش اور جنون کی کیفیت ہوتی ہے. اس میں سلفر بہترین ہے، بہت گہرے اثر والی دوا ہے. لنگز میں بھی چوٹی کی دوا ہے، اور لائکوپوڈیم بھی خاص اس کی علامتوں میں جب آئے گی باری پھر میں تفصیل سے سناؤں گا. مگر یہ ایمرجنسی کی دوائیں ہیں، آپ کو یاد رکھنی چاہیے، اور ایمرجنسی کے فوراً بعد پھر مستقل دوا کی تلاش ضروری ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ انتقال مرض ہوتا ہے قسم کا. سمیسی فیوجا کا ہر مرض نہیں، عورتوں کی بیماریاں جن کا اس سے مینسس سے تعلق ہو، یعنی ماہواری سے تعلق ہو، اس کے سپریشن کی وجہ سے یا اس کی کوئی اور خرابی زبردستی دبا دینے کے نتیجے میں، پھر اگر مرض دماغ کو جائے پھر وہ اور چیز ہے. یہ جو سلفر ہے اس کا پیورپرل فیور سے تعلق ہے، یعنی ان سارے بخاروں سے جن کے اندر جراثیم ایسے زہریلے مادے نکالتے ہیں کہ دماغ پر اثر کریں. اس کے علاوہ سانس رک جانے سے بھی دماغ پر جو اثر ہے، اس کے لمبے نقصان کو دور کرنے کے لیے سلفر بہترین ہے. لیکن فوری نقصان کو دور کرنے کے لیے کاربوویکس ضروری ہے، اس کے بغیر وہ سرکولیشن دوبارہ بحال نہیں ہوتی. یہ اندرونی طور پر گرم کر کے سرکولیشن کو تیز کر دیتی ہے، یا سرکولیشن کو بحال کرتی ہے تب گرمی آتی ہوگی. اصل تو یہ ہے کہنا چاہیے. میں نے کچھ رکھی ہوئی چیز دوائیں جو نئی ہیں، میں ڈھونڈ رہا تھا کہاں گئی. اینٹیمونیم ٹاٹ بتا رہا تھا میں آپ کو، اس کا مزاج بھی سمجھنا چاہیے. اس کے مزاج میں غصہ اور بدتمیزی بھی پائی جاتی ہے. عام طور پر اینٹیمونیم جس کو ضرورت پڑتی ہے، اگر اس کا مزاج غصیلا ہو اور بدتمیزی والا ہو، جس کو لگتا ہے بد اخلاق بچہ ہے یا بد اخلاق عورت ہے، تو اس میں یہی اس کی مستقل دوا بھی بن جاتی ہے. وقتی نہیں بلکہ مستقل بھی، کیونکہ اس کا مزاج ملتا ہے. پھر بس مزاج کے ساتھ اگر دوا کو آپ ملائیں تو وہ عارضی دوائی نہیں کہلائے گی، وہی دوا جو عارضی طور پر بھی کام آئے گی مستقل بھی کام آئے گی. اور اس کی بعض دوسری علامتیں یہ ہیں کہ غم کے اثرات اتنے نہیں جتنے اس میں دو تین مزاج ہیں جو خون کے ساتھ تعلق رکھنے والے بعض مادوں سے. ایک گاؤٹی مزاج ہے، اور بیچارے گاؤٹی میں ہے کچھ بد مزاج بھی ہو جاتے ہوں گے ہر وقت کی. ہاں، لیکن ہر گاؤٹ میں بد مزاجی نہیں لکھی ہوتی، بعض میں ہے، اس میں ہے بد مزاجی. گاؤٹ سے مراد صرف چھوٹی انگلیوں کا درد نہیں، جو ٹیکنیکلی ڈاکٹری لحاظ سے تو گاؤٹ انگلیوں اور پوروں کے دردوں کے لیے جہاں وہاں بیٹھتے ہیں نا جو مادے، اس کو گاؤٹ کہتے ہیں. اور بڑے جوڑوں کے لیے اور اعصاب کے لیے اس کو رومٹزم کہتے ہیں. لیکن یہاں جب گاؤٹی مزاج کہا جائے ہومیوپیتھک میں تو اس سے مراد یہ سب چیزیں شامل ہیں اس میں. یعنی ایسے مادے جسم میں ہوں جو الرجی کے نتیجے میں ہوں، یا ویسے تیزابی مادے ہوں جن سے جوڑوں کی دردیں ہوں، اس میں یہ چیز مفید ہے. اس میں نمدار جگہ سے تکلیف بڑھتی ہے.
عام طور پر جو علامتیں ہیں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ جائیں گے تو مریض کو اس حالت میں دیکھیں گے، اس میں ایک یہ علامت ہوگی کہ نتنے کانپ رہے ہیں یوں کر کے. اب ایسی حالت میں جب کہ سانس جواب دے رہا ہو اور کمزوری ہو تو نتنے کانپتے ہی ہیں، لیکن صرف ایک اس علامت اس میں نہیں ہے، لائکوپوڈیم میں بھی جب حالت زیادہ بگڑی ہوئی ہو تو اس میں بھی نتنے کانپنے کی علامت نظر آتی ہے. اور بھی کئی دواؤں میں ہوگی. یہ بھی ایک عمومی کیفیت ہے جو کئی قسم کی دواؤں سے تعلق رکھ سکتی ہے. بنیادی طور پر نتنے اس وقت کانپتے ہیں جبکہ لنگز میں تکلیف ہو اور سانس جواب دے رہا ہو. اس وقت جو پھڑپھڑاتے ہیں نتنے، اس میں یہ چیزیں مفید ہیں. اینٹیمونیم ٹارٹ بھی اس میں مفید ہے. اینٹیمونیم ٹارٹ میں دانتوں کی علامتیں بھی بہت سی پائی جاتی ہیں. اس لیے وہ مریض جن کے مسوڑے جواب دے رہے ہوں اور روزمرہ دانتوں کی تکلیف ہو، ان میں اینٹیمونیم ٹارٹ استعمال کر کے دیکھنی چاہیے. اس کے متعلق کوئی تمیز کرنے والی علامت میرے علم میں نہیں ہے، نہ استعمال میں کبھی ایسی محسوس ہوئی ہے. بعض دفعہ دانتوں کے امراض کی تشخیص تمیز کے طور پر بہت مشکل ہوتی ہے. اس کے لیے میں تو اب تک یہی کرتا رہا ہوں کہ عام طور پر جو مسوڑوں کو طاقت دینے والی دوائیں ہیں یا خاص دوائیں جن کا دانتوں سے گہرا تعلق ہے، ان کو کبھی اتفاقاً ایک کے بعد دوسری استعمال کر لیا. کبھی بعض دواؤں میں نمایاں اپنی ذاتی علامت پائی جاتی ہے. مثلا حمل کے زمانے میں دانت میں درد ہو تو میگنیشیا کارب کا اس سے گہرا تعلق ہے، میک کارب. اور اگر سیاہی زیادہ ہو دانتوں میں تو کریوزوٹ کی طرف جاتا ہے دماغ. جو کیڑے لگتے ہیں نا بچوں کے، کالے دانت ہو جاتے ہیں، اگر جڑوں سے گلنے شروع ہو جائیں تو اسٹیفی سیگریا یا مرکری کی بعض دوائیں، مرکری سالٹس میں سے بعض مفید ہو سکتے ہیں. تو چند پہلوؤں کے لحاظ سے دانتوں کے مرض پہچانے جاتے ہیں، مگر زیادہ تر وہ مرض پہچانے جاتے ہیں جن کا دانتوں کی ہڈی سے تعلق یا دانتوں کے چھلکے سے تعلق ہو. مثلا کلکیریا فلور ہے، اس کا بھی تعلق ہے. اب تک میرے علم میں مسوڑوں کی ممتاز کرنے والی علامتیں کوئی نہیں آئیں. جن کے مسوڑے جواب دیں ان میں گہری دوائیاں کام آئیں گی. مثلا کاربوویج ہے اور اینٹیمونیم ٹارٹ ہے. اسی طرح مسوڑوں کی امراض میں جو ایمونیم کارب ہے وہ بھی مسوڑوں کے لیے مفید ہو سکتی ہے. اس پر بھی اگر کوئی احمدی ہومیوپیتھ سن رہے ہوں، ان کو تجربے میں کوئی باتیں آئی ہوں جو یقینی ہوں. یقینی سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ہومیوپیتھ خوش فہم بہت ہوتے ہیں. کوئی دوائی دے دی تو فائدہ ہوا تو مشہور کر دیا، بس کمال تیر بہدف نسخہ ہاتھ آ گیا ہے، اور وہ تیر بہدف ان کے ہاتھ سے لگتا ہے، کسی اور کے ہاتھ سے نہیں لگتا. لمبے تجربے کرنے چاہیے. ایک مریض کو دیکھا، اس کی علامتوں کو نوٹ کیا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو. جب یہ یقین ہو جائے کہ یہ دوا ہر ہاتھ میں مفید ہوگی تب بتانا چاہیے. اور بہتر یہ ہے کہ اس کا ریکارڈ رکھا جائے کہ کتنے مریضوں میں یہ تجربہ کر کے دیکھا گیا اور فائدہ ہوا ہے. میرے پاس ریکارڈ رکھنے کا وقت تو نہیں ہوتا تھا، لیکن میں ذہنی طور پر ایک تخمینہ لگا لیا کرتا تھا پرسنٹیج کا. اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ دوا جو 30% یا زائد میں کام دیتی ہے، جبکہ بہت علامتوں کی چھان بین کی ضرورت پیش نہ آئے، وہ یقیناً ایک فائدہ مند دعا سمجھنی چاہیے، اور اس لائق ہے کہ اسے ذہن میں مستحضر رکھا جائے، وقت کے اوپر اس کو استعمال کیا جائے. پاؤں متورم کی علامت اس میں لکھی ہوتی ہے. اس پر میرا کوئی تجربہ نہیں ہے، مگر ممکن ہے کہ اس کا دل پر اثر ہو. اینٹیمونیم ٹارٹ کا، کیونکہ میرے تجربے میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے پاؤں متورم ہوا کرتے ہیں. ایک ہے گردے کی بیماری،
ایک ہے جگر کی خرابی اور ایک دل کی. یہ تین بنیادی اعضاء ہیں جن کا پاؤں کے متورم ہونے سے تعلق ہے. گردے کی بیماری میں عموماً چہرہ ضرور متورم ہوتا ہے اور جگر کی بیماریوں میں بھی چہرے پر ورم ہوتا ہے, پاؤں پر بھی ہوتا ہے, لیکن جو گردے کی بیماری ہے اس کا تعلق آنکھ سے زیادہ ہے اور آنکھ کے نچلا حصہ جو ہے اس سے زیادہ ہے, اور اوپر کا حصہ بھی متورم ہوتا ہے. بعضوں کو تو ویسے ہی بھاری ہوتی ہے آنکھ, لیکن جن کی بھاری نہ بھی ہو ان کے بھی یہاں سے لٹک جاتے ہیں. کچھ تو عمر کے ساتھ ویسے ہی لٹکاؤ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود گردے کا اس لٹکاؤ سے بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے ہو سکتا ہے عمر کے ساتھ گردوں پر اثر پڑتا ہو اور اس کے نتیجے میں یہاں سے یہ جو نرم حصہ ہے یہاں کا آنکھ کے نیچے یہ لٹک جاتا ہو. مگر تین ایسی دوائیں ہیں جنہیں گردے کی بیماریوں میں استعمال کرنا چاہیے جبکہ آنکھ پر ان کی علامتیں ظاہر ہوں, یعنی اس سے وہ پہچانی جائیں گی. ایک ہے فاسفورس, اس میں پوری آنکھ متورم ہوتی ہے مکمل, اور اوپر یا نچلے حصے کی تمیز الگ الگ نہیں ہوتی. ایک ہے ایپس میلیفیکا, شہد کی مکھی کا کاٹے کا جو اثر ہے اس کے زہر سے یہ دوائی بنائی گئی ہے, ایپس میلیفیکا. اس میں نچلا حصہ آنکھ کا لٹک جاتا ہے اور بعض دفعہ تو پہچانا جاتا ہے کہ کون سا گردہ متاثر ہے. جو گردہ متاثر ہو اس طرف کا بہت زیادہ نمایاں طور پر لٹکتا ہے, اور اگر صرف آنکھ کا اوپرلا حصہ متورم ہو اس میں کالی کارب بہت اچھی دوا ہے. تو متفرق بیماریوں کے ظہور کی جگہیں جو ہیں, ان کی علامتوں کے ظہور کی جگہیں, وہ اندر کی بیماریوں کی جڑوں کی طرف خبر دے دیتی ہیں. اس لیے باریک نظر سے یہ دیکھنے سے ہر روز کی جو روزمرہ کی تشخیص کے جھگڑے ہیں وہ بہت طے ہو جاتے ہیں, اور یہ ضروری نہیں رہتا کہ کسی کو بھیجا جائے کہ بہت مہنگے وہ کیمیائی تجزیے کرائے یا برقیاتی تجزیے کرائے. اس پہ تو مریضوں کے اتنے خرچ ہو جاتے ہیں بیچاروں کے کہ بعض دفعہ وہی ان کے لیے اجر کا پیغام ہے کہ جب وہ ٹیسٹوں سے فارغ ہوں گے اس وقت کچھ بچے گا تو علاج کرائیں گے نا, کچھ رہتا ہی نہیں باقی. اور اس کا زیادہ ٹیسٹوں کا نقصان یہ ہو گیا ہے کہ ٹیسٹوں کے اوپر انحصار کرنے سے ڈاکٹروں کے دماغ کند ہو جاتے ہیں. ان کو جو پہلے ہوشیاری سے اپنی بیدار مغزی کے ساتھ مرضوں کی پہچان کی عادت ہوا کرتی تھی, جو کلاسیکل ڈاکٹروں کو ہوا کرتی تھی, وہ اب ان لوگوں میں نہیں رہتی. ہمارے حکماء بھی چونکہ زیادہ تر علامتوں پر جاتے تھے اور باریک ذرائع جو ماڈرن ذرائع ہیں وہ ان کو مہیا نہیں تھے, اس لیے بعض دفعہ وہ بہت عمدہ پہچانتے تھے مرض کو. پاؤں متورم ہوتے ہیں اینٹیمونیم کروڈ میں, یہ کیوں ہیں یہ مجھے ابھی علم نہیں, اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا اس پہ ورم کی باتیں شروع ہو گئی تھیں. وقت ہو گیا, اچھا بس پھر ٹھیک ہے. اچھا یہ پتہ کرنا چاہیے کہ اینٹیمونیم ٹارٹ کا کس حصے سے زیادہ تعلق ہے. ایک تو لنگ سے ہے ہی, گردوں پر بھی ہوگا اس کا میرا خیال ہے اثر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ میوکس ممبرین کی بریک ڈاؤن میں بہت مفید ہے. اس لیے ہو سکتا ہے گردے کی وجہ سے ورم ہو یا جگر کی وجہ سے, یہ تحقیق کرنی چاہیے. اینٹیمونیم ٹارٹ کا میں نے بتا دیا ہے نا, پہلے بھی پاؤں کی ورم وغیرہ سب چیزیں ہیں. اور بھی کوئی مزاج کی بات بھی بتائی تھی میں نے اینٹیمونیم ٹارٹ کی کہ نہیں؟ اینٹیمونیم ٹارٹ کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے, آپ نے نوٹ دیکھا فوراً, ہاں بدتمیزی یاد آ گئی.
اچھا ٹھیک ہے. اینٹیمونیم میں یہ ایسا بچہ بس بعض دفعہ دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا. اس کو دیکھیں نا آپ تو غصے سے کہے گا نہیں تم مجھے دیکھ رہی ہو. بہت بے چین ہوتا ہے، اور ایسے مریض کے پاس کبھی عیادت کرنے والوں کو نہیں بھیجنا چاہیے. ان کے مرض میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے جب عیادت کرنے والے آئیں تو.